الہی رونق اسلام کا سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کا سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کو الفت قرآن پیدا کر۔ صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین حاجی میں جلسہ۔ آج کی اس محفل موراج میں بزرگان دین حاجی جلسہ میرا موضوع ہے۔ دنیا کی سخن اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے، اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور سخاوت اور بلاغت کا ٹھاٹ ہے، جس کے لیے متعلق ارشاد ربانی ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں۔ ہمارے محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ دعا کیجیے خدا ان قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مال مال فرمائے، آمین۔ میری پیاری ماں و بہنوں، قرآن رب الجلال کی طرف سے عطا کیا ایک حسین تحفہ ہے جس کے 32 سے قلیل مدت میں پورا عالم انقلاب برپا کر دیا۔ بڑے سے بڑے سپاہی بلوائے ادوا حیران ہوش رہ گئے، اس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے۔ یہی وہ قرآن ہے جو چاروں انسانوں کا اسراف پر ہدایت و رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالات کی اجازت بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے شرط مردہ قلوب کو تازگی بخشی۔ ہاں یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت شیطان اور جناتوں کا آسمان پر جانا بند ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت حقیق و رضا نصیب ہوئی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت رفع و عزت کے شامیانے گڑ گئے۔ یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا رس دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کے مسل پیش کرنے سے عرب سے بلیغ زبانی دعویٰ کروانے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہی وہ قرآن ہے یہی وہ قرآن ہے جس ضلالت گمراہی دل پھنسی انسانوں کے لیے راست و ہدایت کا پیغام سنایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کا حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے جہنم کو جلا بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اجڑے چمن میں بہار پیدا ہوئی۔ میری پیاری ماں و بہنوں، افسوس سدا افسوس، قرآن کے بارے میں ہماری یہ خیال ہے، شہنشاہ برخاست جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرأ وارتقی ورتل کما ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخرت تقرؤھا۔ قیامت کے دن آپ سے قرآن سے کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا، جنت کا درجہ پر چڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسے دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا۔ تیرا ٹھکانہ اور مقام وہی ہوگا جہاں آخری آیت پر پہنچے گا۔ یاد رکھو، یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ زمین و آسمان چاند سورج ستاروں کا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کا عظیم کلام ہے، کیوں نہ ہو جب کہ اس کو اتارنے والا آمین، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ آمین، جس جات پر نازل ہو وہ آمین، جس مقام پر نازل ہو وہ آمین، جس مہینے میں نازل ہو وہ آمین، جس رات میں نازل ہو وہ 1000 دنوں سے افضل ہے۔ اللہ کا کلام تمام کلاموں سے افضل اور برتر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، اس کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ غور کرنے کا مقام ہے، جب والدین کو اس گھرانے کے انعام سے نوازا جائے گا، خود پڑھنے والے کا مقام مرتبہ کیا عالم ہوگا۔ حضرات، ایسے 10 آدمیوں کے لیے ذہن واضح ہو چکی ہوگی۔ حافظ قرآن اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، پروردگار عالم اس کی سفارش کرے گا، اور حافظ قرآن کی برکت سے ان کو نجات عطا ہوگی، آمین۔ میری پیاری ماں و بہنوں، قرآن ہے تو زمان و مکان میں زندگی آئی، قرآن ہے عذاب و شفاعت کا پیغام آیا، قرآن ہے تو مذہب اسلام پھیلا، قرآن ہے تو باطلوں کے لہراتے ہوئے جھنڈے ٹوٹ پڑے، قرآن ہے سر و کفر دم توڑ گیا، قرآن ہے ساری کائنات کو نور ملا، قرآن ہے تاریخی کپور ہوئی، قرآن ہے تو امن امان اور سلام کی آئی، قرآن ہے احکام ملی، شریعت ملی، قرآن ہے دم توڑتے انسانوں کے لیے حقوق ملے، قرآن ہے تو رفع و عزت ملی، قرآن ہے میری پیاری ماں و بہنوں سب کچھ ملا۔ میری پیاری ماں و بہنوں میں پوچھنا چاہتی ہوں، وہ کون سی چیز تھی جس نے صحابہ کرام میں طاقت اور قوت پیدا کی؟ میری پیاری ماں و بہنوں، یہی قرآن تھا جس نے 1 کو 1000 پر بھاری کر دیا۔ کسی نے سچ کہا، وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، پھر تو جو غالب نہیں ہے کچھ کسر ایمان میں۔ خدا نے خواستہ